رمضان کا روزہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، نہ یہ سنت ہے نہ یہ مستحب ہے، بلکہ یہ فریضہ ہے، اور ہر مسلمان کو جو عاقل اور بالغ ہے اس کو روزہ رکھنا فرض اور واجب ہے۔ روزہ رکھنا بلکہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن قرار دیا گیا ہے۔ تو روزہ رکھنا اسلام میں ہمارے لیے فرض اور واجب ہے۔ واجب ہونے کے لیے کیا دلیل ہے؟ واجب ہونے کے لیے روزہ کے وجوب کے لیے دلیل ہے اللہ رب العالمین کا فرمان، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے۔ کوتبہ مانا یہاں فرض، فرض کیا گیا، یہاں فرض کے معنی میں کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بنو۔ اللہ نے اس آیت میں ایک طرف روزے کی فرضیت کو بیان کیا، دوسری طرف روزے کی حکمت کو اور فائدے کو بیان کیا۔ روزہ فرض ہے، اور دوسرا بیان کیا کہ روزے کا مقصد تقوی پیدا کرنا ہے، اور یہ روزہ پچھلی تمام امتوں پر فرض تھا۔ یہ روزہ صرف امت محمدیہ پر نہیں ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی امتیں آئی ہیں تمام امتوں پر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے، اور شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں، ایام میں فرق ہو سکتا ہے، احکام اور مسائل میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن روزہ تمام امتوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اور چونکہ روزہ کے اندر بڑی حکمت ہے اور بڑے فوائد ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھا ہے۔ اس سے انسان کے اخلاق کی اصلاح ہوتی ہے، انسان کی روح کی تربیت ہوتی ہے، انسان مہذب ہوتا ہے، با اخلاق بنتا ہے، اس کے اندر غم گساری آتی ہے، رب کی بندگی اور طاعت پر وہ کثرت کے ساتھ جو ہے محنت اور اجتہاد کرتا ہے۔ تو روزہ کے بڑے فوائد ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پر روزہ فرض کیا ہے، اور یہ روزہ ہجرت کے دوسرے سال یعنی دوسری ہجری کو یہ روزہ فرض کیا گیا ہے۔ تو اور یہاں جو لفظ آیا کوتبہ، یہی لفظ آیا ہے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا احرام باندھ کر، حج کا احرام باندھ کر مدینہ سے جا رہی تھیں۔ مکہ پہنچنے سے پہلے ایک جگہ ہے صرف، مقام صرف، وہاں پر ان کو ماہواری شروع ہو گئی تو رونے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ رو رہی ہیں، تو آپ نے پوچھا کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، کیا تمہیں ماہواری آ گئی؟ تو وہ کہنے لگی ہاں مجھے ماہواری آ گئی ہے۔ تو آپ نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو الفاظ کہے ہیں ان ھذا امر کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہ وہ معاملہ ہے کتبہ اللہ علی بنات آدم، یہی لفظ کتبہ کا لفظ استعمال کیا، کتبہ اللہ تعالیٰ نے بنات آدم پر لکھ دیا ہے، فرض کر دیا ہے، ہر عورت کو یہ معاملہ پیش آنا ہے، اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ حاجی لوگ جیسے کرتے ہیں تم اسی طریقے سے کرو، سوائے اس کے کہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا، جب پاک ہو جاؤ تب بیت اللہ کا طواف کرنا، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ روزہ فرض ہے۔ دوسری دلیل روزہ کی فرضیت کی، اللہ رب العالمین کا فرمان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ دیکھیں قرآن کا رمضان سے گہرا رشتہ ہے، اس لیے قرآن کی تلاوت کو رمضان میں لازم پکڑیں، ایک پروگرام اور ایک شیڈول بنا لیں کہ ہمیں قرآن کثرت کے ساتھ ختم کرنا ہے، بلکہ اس میں تدبر، حکمت، تفسیر سب چیز شامل کر لیں تاکہ آپ کو قرآن سے قرآن کی تلاوت کا بھی اجر ملے، اور قرآن کی جو علمیت ہے، حکمت، ہدایت ہے، وہ بھی آپ کو نصیب ہو سکے۔ تو قرآن کا رمضان سے گہرا ربط ہے، اور قرآن اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن کو ہم نے رمضان میں نازل کیا۔ نزول قرآن کے 3 مراحل ہیں، قرآن کیسے نازل کیا گیا اس کے 3 مراحل ہیں۔ پچھلے سال ہم نے یہ سوال رکھا بھی تھا۔ پہلا مرحلہ ہے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھا، اتارا، پہلا مرحلہ ہے۔ اور دوسرا مرحلہ ہے قرآن کے نزول کا، لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا میں، آسمان دنیا جو پہلا آسمان ہے جہاں پر بیت العزت ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ سارا قرآن نازل کر دیا۔ بیت العزت میں، بیت العزت یہ بیت کا مطلب ہوتا ہے فرشتوں کی عبادت کا گھر، ہر ایک آسمان پر ایک بیت ہے فرشتوں کے لیے جس میں فرشتے اللہ کی بندگی کرتے ہیں۔ 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، پہلے آسمان پر بیت العزت جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی مرتبہ میں پورا قرآن نازل کر دیا۔ پھر وہاں سے تیسرے مرحلے میں قرآن تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت، جب جتنے حصے کی ضرورت پڑی اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں نبوت کے جتنے ادوار ہیں ان ادوار میں اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ قرآن کے نزول کے 3 مراحل ہیں۔
تو رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے، وبینات من الہدی والفرقان، اور یہ ہدایت، اس میں ہدایت اور فرقان یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے کی نشانیاں. یہ قرآن وہ ہے جس سے ہدایت ملتی ہے. ہمارے گھر میں ہدایت کی چیز ہے، حق و باطل میں تمیز کرنے کی چیز ہے، لیکن امت اختلاف میں پڑی ہوئی ہے. اختلاف کا حل یہاں موجود ہے، علاج یہاں موجود ہے، اور لوگ دوسری چیزوں میں علاج تلاش کرتے ہیں، دوسری جگہوں سے اپنے مسائل حل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کہا فرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب یہ ہے. جس مسئلے میں ہمیں ضرورت پڑے قرآن دیکھیں گے، قرآن جو چیز بتائے اور جو مسئلہ ہمیں بتائے، جو تعلیم دے، ہمیں اسے اخذ کرنا چاہیے. تو یہ کتاب وہ ہے جس میں ہدایت ہے اور حق و باطل میں تمیز کرنے کی نشانیاں ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان پائے وہ روزہ رکھے. یہاں امر کا صیغہ استعمال کیا، حکم دیا جائے فلیصمہ، جو رمضان پائے، جسے رمضان نصیب ہو، فلیصمہ، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. تو اس آیت سے بھی روزہ رکھنے کا وجوب ہمیں معلوم ہوتا ہے. یہ تو قرآن کی آیت تھی. اسی طریقے سے حدیث جو ارکان اسلام سے متعلق ہے، صحیح بخاری کی 8 نمبر کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسن، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. 5 چیزوں میں پہلی چیز اللہ رب العالمین کی گواہی دینا کہ وہ معبود برحق ہے، سچا معبود ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں. نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کا روزہ رکھنا، حج کرنا. تو روزہ رکھنا بھی اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، یہ فریضہ ہے، اسلام کے ارکان میں سے ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث آتی بخاری کی 46 نمبر کی حدیث ہے. طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا، اسلام کیا ہے، اسلام کے بارے میں ہمیں بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا دن و رات میں 5 وقت کی نمازیں تمہارے اوپر فرض ہیں. پھر آپ نے کیا بتایا کہ تمہارے اوپر رمضان کا روزہ فرض ہے. تو پھر اس نے سوال کیا کیا روزہ رمضان کے علاوہ بھی روزہ فرض ہے کیا؟ آپ نے فرمایا نہیں، رمضان کا روزہ تمہارے پر فرض ہے، اگر اس کے علاوہ نفلی طور پر رکھنا چاہو کوئی حرج نہیں. اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان پر رمضان کا روزہ فرض ہے. تو قرآن سے اور حدیث سے متعدد دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا روزہ مسلمانوں پر فرض اور واجب ہے. اس کو ادا کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اگر کوئی مسلمان روزہ کا انکار کرتا ہے، روزہ کی فرضیت کا، وجوب کا انکار کرتا ہے، روزہ کی اہمیت نہیں دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، تو وہ آدمی مسلمان نہیں، مرتد مانا جائے گا. جو روزہ کے وجوب کا انکار کرے، روزہ کی فرضیت کا انکار کرے، روزہ کو تسلیم نہ کرے، تو وہ آدمی مسلمان نہیں مانا جائے گا، وہ آدمی مرتد اور اسلام سے خارج مانا جائے گا.